اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربیع الاول آئی کہنے لگی یہ حلیمہ دائی، بے جان میں آ گئی زندگی، آج خوشیاں مناؤ. اور آئے محمد پیارے نبی، آج خوشیاں مناؤ. ظلمت چھٹی ہو گئی روشنی، آج خوشیاں مناؤ. محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنی رضوی سوسائٹی کی جانب سے امسال بھی الحمدللہ ربیع الشریف کی 12ویں تاریخ کو جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم دھوم دھام، تزک و احتشام اور خیر و خوبی سے منایا گیا. عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑھ چڑھ کر نورانی جلوس میں حصہ لیا. چمکا آمینہ کے نال کا گیت گاتا ہے زمانہ، گیت گاتا ہے زمانہ، کیا سما ہے نور کا. جد الحسینی مرحبا یا نور العین مرحبا، جد الحسینی مرحبا شکر کرنا، نعمتوں پہ شکر کرنا، کیا سما ہے نور کا. آئے آقا کیا سما ہے نور کا، آج خوش ہے کل زمانہ، کیا سما ہے نور کا. آسمان پہ دیکھ لو مرحبا یا مصطفیٰ، چاند نظر
علی ناظرین، ربیع النور کا چاند نظر آتے ہی کائنات کا ذرہ ذرہ مسرت و شادمانی میں جھومنے لگتا ہے۔ ہر شے اپنے رنگ میں خوشیاں منا رہی ہوتی ہے۔ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دیوانہ وار جھومتے ہیں اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم مرحبا کا نعرہ لگاتے ہیں۔ سنی رضوی گارڈن میں نصب خیمے میں لوگوں کی بھیڑ، جلسہ گاہ کی سجاوٹ، علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ و دیگر اہم شخصیتوں کی حاضری سے قابل دید اور فرحت افزا منظر و ماحول بنا ہوا تھا۔ ان مقدس لمحات میں تقریب سعید کا آغاز شان رسول مسجد کے پیش امام قاری حق نواز سکندری دامت برکاتہ عالیہ نے پرکشش اور رقت انگیز لب و لہجے میں چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم صلی علی
على اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب، میں نہیں میرا تیرا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری جانے والے لوٹ کر نہیں آتے، آتی ہے تو بس ان کی یاد۔ ناظرین، سنی رضوی سوسائٹی کے ایک فعال رکن، ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم جناب عبدالخالق جواتا صاحب کا رضائے الہی سے چند ہفتے پہلے انتقال ہوا۔ جناب عبدالخالق صاحب کے بعد سنی رضوی سوسائٹی میں جو خلا پیدا ہوا، شاید ہی وہ کبھی پر ہو سکے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سنی رضوی سوسائٹی کے سیکرٹری جناب یوسف چیرو صاحب نے ان الفاظ میں اپنے بہت عزیز محسن کو خراج عقیدت پیش کیے۔ Et nous aussi, pas oublier, ban qui précède moi, avant moi, et qui de sa micro là. Je me rappelle là, fait que là, il y a 3 semaines, du monde qui dit non, maman, tu es dans la place là. Il y a je connais que ça me peut dire, Abdulkhaliq Jawata. Il y a 3 semaines, 21-22 jours, et qu'il y a Allah nous l'a comme ça, nous fait droit, qui pendant 25 ans, 30 ans, il fait ce travail-là, ce travail qu'il peut faire aujourd'hui là, pendant 25-30 ans, nous demandons qu'il Allah fait ce marché, accepter tout ce khidmat qu'il fait pour dire et donner une bonne place. Parce que c'est tout seul, il y a beaucoup de autres du monde. Je ne vais pas pour prendre, non, parce qu'il y en a trop beaucoup. Nous avons tous aujourd'hui qui ont tout une partie sa célébration que nous pouvons faire aujourd'hui là. Même si je ne suis pas là, je trouve quelque part, peut-être nous, et je peux compter ce que nous pouvons faire. اور واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب، میں نہیں میرا تیرا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بعد ازاں جناب عبدالرحمن پہالہ صاحب نے اپنے خاص لب و لہجوں میں یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کیے۔ صلی اللہ علیہ یا
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بزم میلاد نبی ہے ہر مسلمان شاد ہے، بزم میلاد نبی ہے ہر مسلمان شاد ہے۔ آمینہ کے لال پیارے مصطفیٰ کی یاد ہے، بزم میلاد نبی ہے ہر مسلمان شاد ہے۔ آنکھ میں روزہ زباں پہ نام دل میں یاد ہے، آنکھ میں روزہ زباں پہ نام دل میں یاد ہے۔ آئیے آقا گھر اب آئیے آقا گھر اب ہر طرف آباد ہے، بزم میلاد نبی ہے ہر مسلمان شاد ہے۔ آپ ہی کی ذات سے ذات خدا کا ہے ظہور، آپ ہی کی ذات سے ذات خدا کا ہے ظہور، آپ ہی کے نام سے، آپ ہی کے نام سے نام خدا کی یاد ہے، بزم میلاد نبی ہے ہر مسلمان شاد ہے۔ نظر ہو یا حشر ہو، میزان ہو یا پل صراط، نظر ہو یا حشر ہو، میزان ہو یا پل صراط، ہر جگہ ہے مائے طیبہ، آپ سے فریاد ہے، بزم میلاد نبی ہے ہر مسلمان شاد ہے۔ کل جہاں دشمن بھی ہو جائے تو خوش تر غم نہیں، کل جہاں دشمن بھی ہو جائے تو خوش تر غم نہیں، کالی کملی والے آقا، کالی کملی والے آقا کی اگر امداد ہے، بزم میلاد نبی ہے ہر مسلمان
میں میلاد نبی ہے، ہر مسلمان شاد ہے۔ الحمدللہ 12 ربیع الاول شریف ہمارے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ یقیناً حضور صلی اللہ تعالی وسلم جہاں میں جلوہ افروز نہ ہوتے تو کوئی عید، نہ کوئی شب برات، نہ کوئی شب قدر ہوتی، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونق و شان رحمت عالمین کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سنی اولیاء مسجد کے خطیب و امام مولانا سرفراز نعیمی دامت برکاتہ عالیہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نہ صرف مسلمانوں کے رسول ہیں بلکہ پوری انسانیت کے رسول بن کر تشریف لائے۔ اگر کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر انگشت نمائی کرے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر حملہ آور ہو تو وہ صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر حملہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ پیس آف دا سوسائٹی جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، جو دنیا کا امن اور سکون ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ کیونکہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم is not only the messenger of the Muslim, he is messenger of the mankind and all creature، سب کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں نے ساری کائنات کا تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے رحمت۔ تو جس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف دا مسلم ہیں، اسی طریقے سے میسنجر آف دا مینکائنڈ اینڈ آل کریچرز، اسی طریقے سے مرسی ٹو مسلم ہیں، اسی طریقے سے مرسی ٹو مینکائنڈ اینڈ آل کریچرز ہیں، سب کے لیے رحمت ہے۔ اب آپ کو دو ایگزامپل دوں میں، ایک تاریخ کے حوالے سے، ایک حدیث پاک کے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کے اندر تقریباً 13 ایئرس آپ کو پرسیکیوٹ کیا گیا، طرح طرح سے ظلم کیے گئے۔ مکہ میں طائف سے لے کر اور مکہ کی گلیوں تک میں پتھر برسائے گئے، طرح طرح سے ظلم و ستم کیا گیا۔ آپ کو مجبور کیا گیا، فورس کیا گیا کہ آپ اپنی ہوم لینڈ یعنی مکہ المکرمہ کو چھوڑ دیں۔ پھر کیا ہوا، صحابہ کو لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی، مدینہ طیبہ پہنچے، اور مدینہ جانے کے بعد 1000 مسلمز آپ کو فالو کرنے لگے۔ اب آپ ذرا بتائیے، آج دنیا کے اندر امن اور سکون کا ڈھنڈورا پیٹنے والے، امن اور سکون کا ڈھنڈورا پیٹنے والے، ایتھیکل ویلیوز، سیکولر ویلیوز کا ڈھنڈورا پیٹنے والے، صرف دکھاوے کے لیے۔ اب ذرا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کسی لیڈر کو اگر کسی ملک کے اندر ستایا جائے، ظلم کیا جائے، اور وہ وہاں سے ہجرت کر کر دوسرے ملک پہنچ جائے اور اس کے 1000 فالوورز پیدا ہو جائیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے اپنے 1000 فالوورز جو ہیں ان سے کہے گا، ان کو بتائے گا کہ مجھ پر کس طرح سے ظلم کیا گیا، کس طرح سے مجھ کو ستایا گیا۔ اور جب اتنے فالوورز ہو جائیں گے تو فوراً وہ ریونج کے تعلق سے سوچے گا کہ اب جو مجھ کو ستایا گیا ہے 13 ایئرس، اب میں اس کا ریونج لوں گا۔ لیکن آئیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے بڑھ کر امن اور سکون کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنے فالوورز کو لے کر جب مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، اور جانے کے بعد جب مکہ میں داخل ہوئے تو کفار و مشرکین اہل مکہ پریشان تھے، آج معلوم نہیں کیا ہوگا۔ لیکن حضور جب مکہ میں داخل ہوئے تو چہرے پر نہ پریشانی ہے، نہ خوف ہے، نہ ریونج ہے، نہ ریئیکشن ہے،
بلکہ چہرے سے نور کی کرنیں ظاہر ہو رہی ہے۔ مکہ میں پہنچتے ہیں اور جانے کے بعد اچھا ایک چیز اور، ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت ابو سفیان حضرت نہیں بنے تھے، تو ابو سفیان جو لیڈر آف مکہ تھے، جو حضور علیہ السلام کے مکہ میں جو لوگ اگینسٹ تھے ان کی لیڈرشپ کیا کرتے تھے، ابو سفیان بھی موجود ہیں۔ لیکن جب حضور مکہ میں داخل ہوئے تو اب ابو سفیان سوچ رہے ہیں معلوم نہیں آج کیا ہو، آج جتنا میں نے ظلم کیا ہے مکہ کے اندر حضور پر، ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام آج 1000 فالوورز کو لے کر آئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، تو آج معلوم نہیں کیا ہو۔ مگر آقا جب مکہ میں داخل ہوئے اور ابو سفیان سہمے ہوئے کھڑے ہیں تو جملہ حضور کے لب مبارک سے جو نکلتا ہے، فرماتے ہیں من دخل دارا ابو سفیان فہو آمن۔ اے ابو سفیان تو یہ سوچ رہا ہے معلوم نہیں آج میرے ساتھ کیا ہو، مگر یہ اللہ کا محبوب یہ کہتا ہے کہ اے مکہ والو جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، وہ محفوظ ہے، وہ محفوظ ہے۔ تو اس سے بڑھ کر پیس اور اس سے بڑھ کر ایتھیکل ویلیوز آپ دکھا نہیں سکتے دنیا کے کونے پر۔ اب دیکھیے آپ ایک دوسرا ایگزامپل دوں، سارے جہان کے لیے رحمت، آقا علیہ السلام کو ہر چیز کے لیے رحمت بنایا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، انصار کا ایک اونٹ تھا، وہ اونٹ اس کے ذریعے وہ اپنی فارمنگ کیا کرتے تھے۔ اب وہ اونٹ بیمار ہو گیا، سائیکیٹرک پیشنٹ ہو گیا، اب وہ لوگ پریشان، پورے گھر والے، اونٹ بیمار، پاگل ہو گیا ہے، کاٹتا ہے، کھاتا ہے لیکن کام نہیں کرتا ہے۔ انصار پریشان ہے، وہ انصار کا جو خاندان تھا پریشان تھا، سب اکٹھا ہوئے۔ اچھا ایک چیز اور بتائیے، کیا حضور علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہم کتابوں میں پڑھ کر حضور کی شان کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن صحابہ وہ ہیں جنہوں نے بنفس و نفیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ تو صحابہ کرام سب سے زیادہ جاننے والے۔ اب انصار کا وہ جو خاندان تھا وہ صحابہ تھے، صحابی رسول تھے، پورا خاندان۔ اب ہونا کیا چاہیے، جب اونٹ بیمار ہے اور پاگل ہو گیا ہے، کاٹ رہا ہے، تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ ارے بھائی آپ دنیا کے اندر جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی عالم، کسی پیر سے محبت کرتے ہیں اور آپ کا کوئی کتا ہے وہ پاگل ہو جائے تو آپ اس کے پاس جائیں گے، بلکہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کے پاس نہیں ہے، اس کا تو یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ مگر یہاں انصار، ان کا پرسیپشن اور ان کا کنسیپشن دیکھیے، اور اسی سے عقیدہ بنتا ہے۔ انصار کا خاندان اپنے اس اونٹ کے جب شکایت لے کر پہنچتا ہے تو حضور علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ تم کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام نکلتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، اور نکلنے کے بعد ان انصاری کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب ان کے صحن میں داخل ہوئے تو اونٹ ایک جانب کھڑا ہوا تھا، ایک جانب اونٹ کھڑا تھا۔ حضور جب اس کی طرف جانے لگے تو انہوں نے انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قد سار مثل الکلب، یا رسول اللہ اس کے پاس مت جائیے، یہ جس طریقے سے کتا کاٹتا ہے اس طریقے سے کاٹ رہا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ حضور کہتے ہیں نہیں، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ حضور اس کے پاس جاتے ہیں، اس اونٹ کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد آقا علیہ السلام اس اونٹ کے پاس پہنچے، اور جا کر حضور نے اس اونٹ کے سر پر اپنے ہاتھ کو رکھا، اور ہاتھ کو رکھنے کے بعد انصار سے کہا کہ اب میرے پاس آ جاؤ، اس کا جو مالک ہے میرے پاس آ جاؤ۔ جب وہ قریب آئے تو ان سے کہا کہ اب یہ تمہارا کام کرے گا، وہ پریشان نہیں کرے گا۔ اونٹ حضور کے پاس آیا
اور آنے کے بعد دو زانو ہو کر بیٹھا اور اپنے سر کو حضور کے قدموں میں رکھ دیا. پاگل اونٹ ہے، پاگل. حضور یہ بتا رہے ہیں کہ اگرچہ پاگل ہو گیا ہے مگر اللہ کے محبوب کو آج بھی پہچانتا ہے، اگرچہ پاگل ہو گیا. اب آج اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے، انسان ہو کر عقل مند کہنے والے اور عقل رکھنے والے اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آج تک نہیں پہچان پائے اور آج تک ان کو پہچان نہیں ہوئی تو پھر اس میں کسی کی کیا خطا ہے؟ ایک پاگل اونٹ ہو کر حضور کو پہچان رہا ہے اور جانتا ہے آج تک کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو all creatures and mankind ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہر ایک کے لیے. صرف مسلمانوں کے ہی رسول نہیں ہیں بلکہ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہے اللہ نے سب کے رسول بنا کر بھیجا. قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرما دیجیے آپ سب کے رسول ہیں، سب کے رسول ہیں، سب کے لیے. مرسی ٹو آل کریچرز، سب کے لیے رحمت ہے. تو میرا میسج آپ تک پہنچانے کا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام مرسی ٹو آل کریچرز ہیں، دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب کے لیے رحمت اور سب کے رسول ہیں. اور جو امن اور سکون اور پیس جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کا ہمیں سبق دیا، آج تک دنیا کے اندر کوئی آپ لیڈر ایسا نہیں دکھا سکتے جو اس چیز کا سبق دے کر گیا ہو اپنی امت. یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے اور یہ ذات ہے. تو آج کا میرا میسج آپ تک پہنچانے کا مطلب اور مقصد صرف یہی تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسا کوئی لیڈر پیسفل اور امن و سکون والا آج تک نہیں آیا. دین اسلام جیسا امن اور سکون والا مذہب آج تک اس دنیا پہ نہیں آیا. ناظرین، اس وقت آپ سنی رضوی سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ تجھ کو احتشام اور عقیدت و محبت کے ساتھ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باہ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جان تجلی کہوں تجھے. اس جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خاص پاکستان سے تشریف لائے معروف ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قاری محمد محسن قادری نے برگاہ رسالت میں اپنی حاضری اس طرح دی. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، کوئی ایک بھی خاموش نہ رہے، مل کر صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. سب کی آواز نہیں ہے، مجھے الحمدللہ عادت ہے بڑے بڑے مجمع میں پڑھنے کی، مجھے پتا ہے کہ سارے پڑھیں گے تو کیا آواز ہوگی. اب جو پڑھ رہے نا ایسے تھوڑا سا ہاتھ بلند کرے اور پڑھے صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیکہ یا حاجیوں شہنشاہ کا رضا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.
کوشش کرتا ہوں کہ سارے کلام جتنے بھی ہیں انشاءاللہ آمد کے حوالے سے ٹھیک ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، سارے مل کر زور سے ہاں، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شگے گھر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک کلہم، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، سبحان اللہ۔ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ یمم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا، سارے مل کر، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا
حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کرم کے بادل سبحان اللہ برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون پر کر قرار آیا یہ کون پر کر قرار آیا یہ کون جانے باہر آیا یہ کون جانے باہر آیا گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگفتگی ہے گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگفتگی ہے سارے مل کر کہیں زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کو اپنا خدا نہ مانو نبی کو اپنا خدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ جانو مگر خدا سے جدا نہ جانو ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے صلی علی صلی علی صلی علی
صلی علی صلی علی صلی علی نہ ایسی زلفیں سبحان اللہ نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ سبحان اللہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے جتنے بھی بڑے دیکھے قدموں میں پڑے دیکھے کونین میں تم سا کوئی نہیں بولو نا کوئی نہیں اے ختم رسل اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا کون ہے اب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کتنا مزہ آ رہا ہے ہاں یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری آقا تم عرش سے آگے پہنچے ہو تم عرش سے آگے پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسل سبحان اللہ شعر اور راضی مکمل صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئے پتتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 بارویں کے چاند کا مجھے راہ سجدہ نور کا بار برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا صدقہ نور کا اللہ اللہ
چاند سے بچپن میں آقا کھیلتے تھے اس لیے چاند سے بچپن میں آقا کھیلتے تھے اس لیے یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغاد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ 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 اے رضا میرے رضا اچھے رضا پیارے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ اللہ۔ اس کے بعد دارالعلوم صدر الفاضل کے بانی حضرت علامہ مولانا فضل الرحمن افضل القادری دامت برکاتہ عالیہ نے اس مبارک موقع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا کہ سچے مسلمان کی پہچان، سچے مسلمان کی شناخت کیا ہے۔ شعروں کے ذریعے سے شاعر ایک عظیم پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، ایک طویل و عریض مضمون کو مختصر سے الفاظ میں پرو دیتا ہے کہ بزم میلاد جب سجائی ہے رب کی رحمت مچل کے آئی ہے، رب کی رحمت مچل کے آئی ہے، عرش والے بھی جھوم جھوم گئے اور فردوس مسکرائی ہے، اور فردوس مسکرا ان کے مستان مست ہونے لگے۔ قاری صاحب کے حوالے سے شعر ہے، ان کے مستان مست ہونے لگے نعت سرکار جب سنائی ہے، نعت سرکار جب سنائی ہے، عرش سے قدسیوں چلے آؤ، عرش سے قدسیوں چلے آؤ، ہم نے بزم نبی سجائی ہے، ہم نے بزم نبی سجائی ہے، نعت سرور لکھی ہے افضل نے زندگی بھر کی یہ کمائی ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، وہ اگر گدھا بنا دیتا تو کچھ کر سکتے تھے آپ؟ اس کی مرضی، ہم کچھ اسٹرائک نہیں کر سکتے تھے، ہم کتا کیوں بنایا، گدھا کیوں بنایا؟ انسان بنایا، یہ الگ بات ہے کہ ہم انسان بن کے رہنا نہیں چاہتے، اللہ نے بنایا انسان مگر ہم انسان بن کر رہنا نہیں چاہتے۔ کتے کی عادت ہمارے اندر، مرغے کی عادت ہمارے اندر، خنزیر کی عادت ہمارے اندر۔ کتا ایک دوسرے کو محلے میں دیکھ نہیں سکتا، انسان بھی ایک دوسرے کو ترقی ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، سمجھے آپ نے؟ انسان بنایا تھا جس میں محبت ہونا چاہیے،
انسان بنایا جس میں انس ہونا چاہیے تھا، انسان بنایا جس میں آپس میں اتحاد ہونا چاہیے تھا، انسان بنایا جس میں ہمدردی ہونا چاہیے تھا، انسان بنایا جس میں ایثار ہونا چاہیے تھا، انسان بنایا جس میں غمخواری ہونا چاہیے تھی، انسان بنایا جس میں غمگساری ہونا چاہیے تھی۔ آج انسان انسان کا دشمن ہے، آج انسان انسان کا دشمن ہے، کیونکہ انسانیت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ خدا نے انسان بنایا تھا اور ہم انسان بن کے رہنا پسند نہیں کرتے، لیکن جو انسانیت کی اہمیت جانتے ہیں وہ انسان بن کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھو، انسان بنایا، اس کا کرم، اور دوسرا کرم یہ ہے کہ مسلمان بنایا۔ جو راضی ہے وہ سبحان اللہ کہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان بنایا۔ ہم اس کے آگے جھکتے ہیں جس نے سب کو بنایا، ہم اس کے آگے جھکتے ہیں جس نے سب کو بنایا۔ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز آگے کیا جھکیں گے؟ جس کو خدا نے بنایا اس کے آگے بھی نہیں جھکتے۔ جس نے سب کو بنایا اس کو مانتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ مسلمان بنایا ہے نا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی بھی مسلمان ہی تھا، ابراہیم علیہ السلام کا امتی بھی مسلمان ہی تھا۔ ایک بات کلیئر کر دوں، آج اسلام کے خلاف بڑی منظم سازشیں دنیا میں کی جا رہی ہیں، جس میں ایک پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ اسلام 1500 سال پرانا ہے، ہمارا مذہب تو برسوں برس، ہزاروں لاکھوں برس پرانا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ اسلام صرف ہمارا ہی نہیں، حضرت آدم کا دین بھی اسلام ہی تھا، حضرت نوح کا دین بھی اسلام ہی تھا۔ دنیا میں سب سے پرانا اور سب سے پہلا مذہب اگر کوئی ہے، کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ جو عقائد حضرت آدم نے دیے وہی عقائد محمد الرسول اللہ نے دیے، جو عقائد نوح علیہ السلام نے دیے وہی عقائد محمد الرسول اللہ نے دیے، جو عقائد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے، جو عقائد انبیاء نے دیے۔ عقائد نہیں بدلے مسائل بدلے، مسائل بدلے، اعمال کا طریقہ بدلا، لیکن عقائد وہی ہے جو حضرت آدم کے دیے ہوئے عقائد تھے۔ اسلام دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے۔ ہمارے حضور، آج کچھ لوگ غلطی بھی کرتے ہیں، ہمارے مقرر بانی اسلام، بانی اسلام کہتے ہیں حضور کو، غلط۔ اور تیسرا کرم یہ ہے کہ مصطفیٰ محبوب خدا سید الانبیاء رسولوں کے تاجدار کا امتی بنایا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں بنا دیتا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں پیدا کر دیتا، نوح علیہ السلام کی امت نہیں پیدا کر دیتا۔ ہم وہ ہیں، ہمارا وہ عہدہ ہے کہ جس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا مشہور ہے کہ جب ان کو رتبہ معلوم ہوا ہمارا امت مصطفیٰ کا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ مجھے اس رسول کا امتی بنا دے۔ اور دعا قبول بھی ہوئی، امتی بن کے آئیں گے بھی۔ انبیاء جانتے ہیں ہمارے رتبے کو، ہم نہیں پہچانتے اپنے رتبے کو۔ ایسے پیارے رسول کے امتی اور شراب خانے میں جائیں، ایسے پیارے حبیب کے امتی کزینوں کو سجائیں۔ وہ رسول دنیا سے برائیاں مٹانے کے لیے آیا ہے۔ مسلمان چور کا نام نہیں، پولیس کا نام ہے۔ مسلمان مجرم کا نام نہیں، مصلح کا نام ہے۔ مسلمان دنیا میں جرم کرنے نہیں آیا، جرم مٹانے آیا ہے۔ دنیا میں مسلمان اصلاح کرنے آیا ہے۔ مسلمان اور جھوٹ بولے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مسلمان اور غیبت کرے، الغیبت اشد من الزنا۔ مسلمان ان برائیوں سے دور رہتا ہے۔ اے مسلمان، تیرا رتبہ وہ ہے جو نبیوں نے حاصل کرنے کی دعائیں کی۔ اپنے رتبے کو پہچان، اپنے مقام کو جان۔ تمام نبیوں کے سردار کی امت میں پیدا فرمایا، وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کر آیا،
وہ نبی جو غمگسار امت بن کر آیا، وہ نبی جو محسن انسانیت بن کر آیا. میرے رسول صرف مسلمانوں ہی کے حق میں رحمت نہیں، صرف مسلمانوں ہی کے لیے کرم نہیں، میرے رسول کا کرم ساری دنیا پہ ہوا ہے. حقیقت تاریخ سے پوچھو، تعصب میں اور دشمنی میں، تعصب و دشمنی کی عینک لگا کے مت دیکھو. اس عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، شوہر کے مرنے کے بعد جینے کا حق بھی نہیں تھا. بعض جگہ بالکل جنگل میں چھوڑ دیا کرتے تھے، بعض علاقوں میں بعض ملکوں میں شوہر کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا کرتے تھے. عورت کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں تھی. میرے رسول نے دنیا کو اسلام کے ذریعے بتایا. یہ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ عورت جب بہن ہوتی ہے تو ہمراز ہوتی ہے، دوست ہوتی ہے. اور جب بیوی ہوتی ہے تو دل کا سکون ہوتی ہے، تسکین قلب ہوتی ہے. اور جب ماں ہوتی ہے تو رحمت و جنت ہوتی ہے. جس گھر میں اللہ لڑکی عطا فرماتا ہے اس سے اللہ بڑا بہت ہی محبت فرماتا ہے. یہ مقام کس نے دیا؟ انسانیت کا پیغام کس نے دیا؟ ساری دنیا سے ظلم و ستم کس نے ختم کیا؟ لوگ کہتے ہیں سورہ توبہ کی آیات کا حوالہ دے کر کے اسلام جو ہے اپنے نہ ماننے والوں کو، غیر مسلمانوں کو مارنے کا، قتل کرنے کا حکم دیتا ہے. وہ آیتیں جو کسی وقت سے اور ضرورت کے وقت میں تھیں ان کو آج پیش کرتے ہیں. قرآن پڑھ کر کے دیکھو، محبت کے ساتھ پتہ چلے گا. قرآن کہتا ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. قرآن کہتا ہے کسی انسان نے اگر کسی دوسرے نفس کو مار دیا تو ایک نفس کو نہیں مارا، ایک جان کو نہیں مارا، پورے جہان کو مارا. اور کسی نے کسی ایک جان کو بچا لیا، اس نے پورے جہان کو بچا لیا. صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، راستے سے کنکر ہٹا دینا بھی عبادت، پتھر ہٹا دینا بھی عبادت، کانٹا ہٹا دینا بھی عبادت. بھئی کون سے راستے سے؟ جس میں صرف مسلمان چلتا ہو. ہر راستے سے، چاہے مسلمان چلے یا غیر مسلمان چلے. رحمت للعالمین، غم گسار امت، محسن انسانیت کا پیغام یہ ہے کہ ہر اس چیز کو دنیا سے دور کر دو جس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف ہو، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو. تیرا پڑوسی، بڑا حق ہے تیرے پڑوسی کا. للجار حق، پڑوسی کا بہت حق ہے. حضرت جبریل علیہ السلام لاتے رہے پڑوسی کے حقوق. آقا فرماتے ہیں میں تو سمجھا کہ شاید جائیداد میں بھی وراثت قرار دے دی جائے گی. چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اسلام محبت کا پیغام دے رہا ہے. یہ مت دیکھو کہ داڑھی والا ہے یا چوٹی والا ہے، یہ مت دیکھو تارے والا ہے یا وہ کراس والا ہے، یہ مت دیکھو کون سے مذہب کا ہے. تمہارا پڑوسی ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے، خود کھا رہے ہو تو اس کو بھی کھلاؤ. اگر وہ بھوکا سو گیا اور تم نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو تم نے اپنے پیٹ میں کھانا نہیں، دوزخ کے انگارے پہنچائے. پھر پوچھا سرکار اگر وہ مسلمان ہو تو کا مسلمان کا الگ حق، ڈبل حق. پڑوسی کا حق الگ ہے، مسلمان کا حق الگ ہے، ڈبل. اگر رشتہ دار بھی ہو تو کا 3 حق. پھر اس پڑوسی کے کتنے حق ہیں؟ 3 حق. رشتہ داری کا حق بھی ہے، لیکن کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی مذہب والا بھی نہیں ہے، کوئی دوست بھی نہیں ہے، پڑوسی ہے. اگر اس پر عمل کر لو، ایک محلہ دوسرے محلے کا پڑوسی. کہہ دو سبحان اللہ. ایک محلہ دوسرے محلے کا پڑوسی، ایک شہر دوسرے شہر کا پڑوسی، ایک ملک دوسرے ملک کا پڑوسی. ناظرین، سنی رضوی سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ سالانہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پربہار موقع پر ماریشس کے جید عالم دین
مولانا ہارون حسن دامت برکات عالیہ نے بتایا کہ اسلام ایک مساوات اور ایک امن کا مذہب ہے۔ Nous te demandons qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fait Kaboul nos présences, fait Kaboul nos bonnes célébrations, Eid Miladun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et par barakat sa bonne célébration là, augmente nos iman, jusqu'à nos derniers jours, garde nous le iman, et je lève nous depuis la dunya, lève nous le iman. Un parmi les raisons qui Allah Tabaraka wa Ta'ala fin envoie ban prophète de la dunya, nous peut cause en général tout ban prophète. Un parmi les raisons pour avoir Allah Tabaraka wa Ta'ala pejano kana nasu ummatan wahida, tout insan chancel, tout chi un seul jamaat, tout chi un seul communauté, tout chi un seul famille. فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. Allah Tabaraka wa Ta'ala fin envoyer ban prophète comme missionnaire, comme avertisseur. Qui fait وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Pour qu'il y ait une divergence qui est là, une différence qui est là, une désordre qui est là, une division qui est là, Allah Tabaraka wa Ta'ala par sa ban livre là, il réamène l'unité dans l'insan. Moi dis bien ça c'est un parmi les missions de tout ban prophète, c'est amène l'unité parmi l'insan, amène l'unité dans la société. Les temps limités nous viennent directement avec mission Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dernier prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand fin fait hijrat depuis Makkatul Mukarrama, final immigré à Madinatul Munawwara. Veut dire fin quitte Makka pour immigrer à Madinatul Munawwara. Dans Madinatul Munawwara, des plus grandes tribus, Aus avec Khazraj, qui tous les deux qui finissent accepter l'islam. Mais seulement, je suis toujours reste couteau à tirer. Je toujours suis dans l'âne dans jeu. Je toujours suis dans l'ennemité en jeu. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient dans Madinatul Munawwara, premier il fait ça deux tribus là viennent haine. Et quand ça deux tribus là viennent haine, finalement l'unité, finalement la corité entre ça deux tribus là, Allah Tabaraka wa Ta'ala fait référence avec ça événement là dans le Coran. L'idjano Udhkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez Allah Tabaraka wa Ta'ala son ni'mat lozut. Rappelez Allah Tabaraka wa Ta'ala son faveur lozut. Rappelez cadeau qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fin donne à travers sa prophète là. إذ كنتم أعداء, quand tu peux vivre avec l'ennemité, chacun qui a soif dit sans autre camarade, chaque tribu tu vas montrer les plus forts et chaque tribu tu peux détruire l'autre tribu.
par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, phénomène l'amitié, phénomène la corité, phénomène fraternité. Allah Rabbul Alamin, qui qualité fraternité phénomène, fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana. Ça deux grands tribus Aus avec Khazraj là, fin comment dire deux propres frères. Deux grands tribus qui tuent l'ennemi, qui tiennent couteau tiré. Mais seulement quand Nabi Karim sallam amène la corité en eux, fin comment dire des propres frères. Fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana. Ça c'est le phénomène la corité entre musulmans. Deux tribus musulmanes. Entre deux tribus musulmanes qui finissent amènent l'unité. Nous allons un petit peu plus devant. Allah sur Rasoul sallam quand fin rentre dans Madinatul Munawwara. Ne pas oublier dans Madinatul Munawwara depuis avant tu désignes une communauté qui appelle juif. Tu désignes une communauté qui appelle chrétien. Tu désignes une communauté qui appelle sabi. Pour toute communauté vivre ensemble, pour vivre en la paix, pour vivre en fraternité, pour vivre avec l'harmonie, pour l'entente en toute une communauté. Allah sur Rasoul sallam dans Madinatul Munawwara fin propose un traité qui ça traité là dans l'histoire fin appelé comme Misaqul Madina, qui nous dit Misaqe Madina. Misaqe Madina, c'est un traité qui se fait dans Madina en toute une communauté, qui pour tout pour vivre en paix, tout pour vivre avec fraternité, pour l'entente, pour l'harmonie en toute une communauté. Nabi Karim sallam fait drafter une condition là-dedans. Et alhamdulillah, thumma alhamdulillah, un islamologue comme un professeur Hamidullah en France, les Djanous a traité qui t'y drafté en toute une communauté dans Madinatul Munawwara, sa même première constitution démocratique qui existe dans le monde. Sa même première constitution démocratique qui existe dans le monde. Ça traité que Nabi Karim sallam fait pour toute une communauté vivre ensemble. Et deuxième question, nous pourrions manquer qui s'en a qui pour garant ça traité là, qui s'en a qui pour surveiller ça traité là, qui s'en a pour respecter ça traité là, qui s'en a pas pour respecter ça traité là. Toute communauté, ce sabi, ce juif, ce chrétien, fin d'accord, c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peine plus honnête qui est capable de garantir ça traité qui peut faire là. Pour consoler ça l'unité là, pour garder ça l'entente là, pour garder ça la paix, l'harmonie là. Coran fin cause beaucoup. Nabi Karim sallam fin cause beaucoup. Mais seulement, ne pas pour capable rentrer dans le détail. Par exemple, si nous lisons Surah Al-Hujurat, 46e chapitre du Coran. Surah Al-Hujurat. Où vous trouvez une clause qui nous mettait là-dedans. Qui nous disait garde respect pour capable garder ça, l'unité là, pour garder ça, l'harmonie là. Là-dedans, nous prenons seulement deux clauses pour aujourd'hui. Un là-dedans, négatif, avec un positif. Négatif là qui était, Allah tabaraka wa ta'ala dans Surah Hujurat dit pour l'unité, pour l'harmonie, pour la fraternité. Un parmi les gens qui nous besoin respecter, qui nous besoin pas faire. Les négatifs, il ne faudrait pas que quelqu'un prenne lui pour plus supérieur, il ne faudrait pas que quelqu'un prenne lui pour plus grand. Supérieur, par appartenance, sur religion, sur race, ou bien sur langage, ou bien sur couleur. Allah tabaraka wa ta'ala dit, qui s'en a qui supérieur, Allah Rabbul Alamin dit,
Inna akramakum indallahi ataqakum. Personne pas sous payer, pas sous couleur, pas sous richesse, pas sous bungalow, pas sous campement, pas sous bagnole, ou bien pas sous langage, ou bien pas sous pays. C'est quelqu'un sous payer devant Allah Rabbul Alamin. Inna akramakum indallahi ataqakum. C'est bandimoun qui en a plus beaucoup piété dans eux, plus beaucoup de taqwa, plus beaucoup de parezgari, plus beaucoup la foyer Allah, plus beaucoup khawf ilahi. Sabanna qui sous payer devant Allah. Inna akramakum indallahi ataqakum. Et Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce dernier khutbah, ce qui nous appelle khutbatul wada, dans ce dernier sermon, il fait précise ça bien, quand Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la fazla arabi ala ajami, wala ajami ala arabi, wala akhmara ala aswada, wala aswada ala akhmara. Aucun arabe n'a pas plus supérieur qu'un noir-arabe. Et aucun noir-arabe n'a pas plus supérieur qu'un arabe. Aucun blanc n'a pas plus supérieur qu'un noir. Et aucun noir n'a pas plus supérieur qu'un blanc. Kullukum min Adam wa Adam min Turab. Je tous enfants Adam alayhi salam et Adam Allah fin créé avec la terre. Veut dire je tout avec la terre. Ça c'est un côté négatif. Nous sommes positif. Un qui est positif puis à pratiquer pour capable garder sa l'unité là, pour capable garder sa l'harmonie là. Dans Surah Hujurat, Allah tabaraka wa ta'ala dit wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin. Faire la justice. Faire la justice. Quand prenne la justice dans la société, les là qui prennent la paix, les là qui prennent l'harmonie, si peine la justice, si pas faire la justice dans la société, crois-moi, bon frère, dans nos propres cases, si nous pas juste envers nos bons enfants, si nous pas faire la justice envers nos bons enfants, dans nos propres cases, n'a pas point la tranquillité. Dans nos propres cases, n'a pas point la l'unité. Dans nos propres cases, point la problème. Dans nos propres cases, point la révolte. Dans nos propres cases, point un sentiment de rebelle. Parce qu'un enfant n'a pas payé la justice. Tant qu'on n'a pas pris la justice envers les peuples palestiniens, envers nos frères palestiniens, tant qu'on n'a pas pris la justice envers ce peuple palestinien, n'a pas pris la paix dans sa golfe là. N'oubliez qu'il prend la paix tant qu'on prend la justice là-bas. Mais c'est moi qui nous capable de faire, mon frère, c'est qu'il a apporte qui nous dit un petit peu de droit pour eux. Nous lève la main que Allah tabaraka fait la hamle aux autres. Allah ouvre un chemin pour eux. Et Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, par barakat Yawmun Nabi, sa pavillon qui vient lever là. Nous célébrons Yawmun Nabi dans la même pavillon. Dans nous l'équerre taqwa, parhezgari, la faïa Allah, sincérité, khulous, muhabbat, le labouche kena, zikrullah, le labouche tilawatul Quran, Daroud, Salam, Nat Sharif, et là nous préciser, nous pouvons écouter, c'est ça, célébration Eid Miladul Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous pouvons lever ce pavillon là? Pas barkat saban pavillon là, saban enfants qui viennent lever ce pavillon là. Nous demandons, par sincérité, saban enfants là. Inch'Allah, un jour nous pouvons trouver ce pavillon palestinien là, nous pouvons flotter le masjid Al-Aqsa. Et ça là pour faire nous trouver, par barkat ban célébration Eid Miladul Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala fait qaboul, Allah rabbul alamin amène la paix, l'harmonie, l'entente en toute communauté de ce pays là. Allah tabaraka wa ta'ala fait qaboul wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. नाजरीन, सुन्नी रज़वी सोसाइटी की जानिब से मुनक़िदा ये सालाना जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलाम और दुआ से इख्तिताम पज़ीर हुआ। ये प्रोग्राम भी पाए तकमील को पहुँच जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनुर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत
دایت پہ لاکھوں سلام جسوانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے مکان دور و نزدیک کے سننے والے مکان دور و نزدیک کے سننے والے مکان کرنے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں اپنے مولا کے ان پہ کرو رود و رود ان کے اصحاب اطلاعات پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقابلوں کا غوث اعظم امام متقابلوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت لاکھ مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں صدقے آلِ رسول یہ سلام آج قبول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله یا اللہ رب العالمین یا الہ العالمین ہماری اس محفل کو قبول فرما لے پڑھنے کو سننے کو حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما جن لوگوں نے اس محفل کے سجانے میں حصہ لیا ہے اللہ ان کی ان قربانیوں کو قبول فرما ہمارے ان نوجوانوں کو ہمت عطا فرما سنی رضوی سوسائٹی کے تمام معاونین مخلصین جنہوں نے اس اجلاس کے منعقد کرنے میں دام درم قدم سخن حصہ لیا ہے اللہ ان کو دارن کی نعمتیں عطا فرما یا اللہ ہمارے ان تمام پروگراموں کو سنی رضوی سوسائٹی کو روز افزوں ترقیاں عطا فرما اللہ تمام ہی کمیوں کو دور کر دے یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ بنا دے
اے میرے مولا جو بھی پریشان حال ان کے پریشانی کو دور کر دے، جو قرض دان ہیں انہیں بار قرض دوشی عطا فرما، اللہ جو بیمار ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے مولا پروردگار جو بے روزگار ہیں روزگار دے دے، جن کے روزگار چل رہے ہیں ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں جن کی گودیں خالی ہیں ان کو اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، ہماری بہن بیٹیوں میں شرم و حیا عطا فرما، کنیز فاطمہ بنا دے۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے، اور جو نہیں مانگ سکے ہمارے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی تمنا ہے، جو بھی آرزو ہے پوری فرما دے۔ اپنے مقبول بندوں کی مقبول دعاؤں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم الله 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 سيد الكونين والثقلين محمد 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 سيد